کر تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کے محضر میں حاضر ہیں۔ آج 18 سفر ہے اور 6 اکتوبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے، پر امید بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اربعین حسینی کے اوپر۔ ہم نے کل سے گفتگو کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ اربعین تک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے چلم کے اوپر، آپ کے اربعین کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو موضوع بحث بنایا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں کربلا المقدسہ سے آیت اللہ سید نصیب عباس الندوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کریں گے، پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی امام زمان علیہ السلام، مراج عظام، علماء کرام اور تمام مومنین کی خدمت میں اور خصوصاً اہل بیت چینل کی پوری ٹیم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی ہمیشہ کی طرح قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے تاکہ اپنے موضوع کی طرف، اس کے اہداف کی طرف بآسانی بڑھا جا سکے، مختلف جہتوں سے موضوع بحث بھی بنایا جا سکے۔ تو قبلہ اربعین کے ایام ہیں، مقام امام حسین علیہ السلام کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ پروگرام کو مزید کھولا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ امام حسین علیہ السلام قائل وہ شخصیت ہیں کہ جن کی مدح سرائی خود پروردگار عالم نے مبارک میں فرمائی ہے، اور وہی سے دھلی ہوئی زبان سے بھی مختلف احادیث کی شکل میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہوا۔ کبھی ارشاد رب العزت انما یرید اللہ البانکم الرجس اہل البیت ورکم تطہیرا، کہ پانچ پاک مقدس ہستیاں کہ جن کی پانچویں کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے، پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، ہر ظاہری و باطنی نجاستوں ہر قسم کی پلیت رکھا ہے۔ تو یہ شان امام حسین کے لیے ایک بہت عظیم ہے، اور پانچ پاک کی عظمت اور 14 بلکہ 14 معصومین بھی اس آیت تطہیر کا مصداق ہیں، جیسے کہ روایات کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو مباہلہ میں ابنانا و ابناکم کا جو مقام ملا ہے امام حسین علیہ السلام کو، کہ رسول اسلام کا بیٹا قرار دیا ہے امام حسن اور امام حسین کو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے، اور یہ وہ شرف ہے جو کائنات میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کو نہیں ملا، کہ سید الانبیاء کے بیٹے ہیں بیٹی کے ذریعے سے، تو یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام ملا ہے۔ اسی طرح ہم سورہ دہر میں اگر دیکھتے ہیں تو جس طرح باقی ہستیوں نے روٹیاں دی اور مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلایا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی وہ مقدس عمل انجام جس کے نتیجے میں پوری سورہ دہر پانچ پاک کا قصیدہ بن کے آئی، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام بھی اس قصیدے اور اس مدح سرائی میں شے۔ اسی طرح بہت ساری آیات جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصی طور پہ مدح فرما رہی ہیں، جیسے کہ کربلا میں جب آپ نے قربانیاں پیش کی سے یاسین نے بتایا کہ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن رب کی طرف حالت راضی، تو اس پہ راضی ہے اور اللہ تعالی راضی، اس حالت میں اللہ لوٹا۔ مقام جو امام علیہ السلام کو مقام و تسلیم ملا ہے، یہ عبودیت کا بلند ترین اور عید کے بلند ترین مقام اعزاء و تریم کو اللہ نے قرآن میں کربلا کے واقعے سے پہلے بھی ذکر سے معصوم اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب آپ ساری قربانیاں دے چکے تھے اس وقت بھی غیب سے یہی آواز آ رہی تھی سے مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹا، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے اور تو اس پہ راضی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم اگر روایات اور احادیث کی طرف ہم تو بہت ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہی ہیں
کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. تو یہ وہ ٹائٹل ہے، یہ وہ عظمت ہے جو امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہوئی کائنات میں. اور کو یہ عظمت، یہ مقام، یہ انفرادیت اس رنگ سے نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اسلام کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. تو اس کے میننگز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی ہدایت کے چراغ تمام انسان، تمام ادوار اور ازمنہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں، اور اسی کی نجات بھی ہے. جیسے چھٹے امام سے سوال ہوا کہ رسول کے بیٹے لستم کلکم سفن النجات، سب جو ہے کشتی. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا کشتی نجات ہے، سفینۃ حسین اسرا و اوسا، لیکن میرے دادا حسین کی جو کشتی ہے وہ زیادہ تیز اللہ بھی ہے اکبر، اور زیادہ سبحان وسیع اللہ، بھی ہے. سبحان اللہ، تو اس کا سبحان اللہ. معنی یہ کہ امام حسین علیہ السلام سلام. ائمہ بن مولا علی علیہ السلام کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے بعد جو انفرادی مقام امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے وہ احادیث سے بھی ثابت ہے. جیسا کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، اس حدیث کے اندر جو ہے ایسا پرمغز فلسفہ ہے جو رسول اسلام کی رسالت کی بقا کی، یعنی امام حسین رسول اسلام بات واضح ہے، سلام. لیکن دوسرا جو حصہ ہے اس میں رسول اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری رسالت کی بقا حسین سے ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی اور انبیاء کی محنت کو بچایا، وہ کربلا میں جب مرحلہ پہنچا اور یزید نے رسول اسلام کی محنت کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری اور اس کے آباء و اجداد نے جو زور لگایا تھا، اور یہ ممبر پہ یزید کہہ رہا تھا لا خبر جا ولا وحی نزل، حالانکہ یہ خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب میں اور مقتل میں، اس طرح کی کتاب میں جو اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے بھی ان اشعار کو لکھا کہ یزید کوئی وحی نہیں آئی، رسالت کا انکار کر رہا تھا، دین کر رہا تھا. تو جب رسول کی رسالت کو خطرہ تھا اور دین کامل کو خطرہ تھا، اس عالم میں امام حسین علیہ السلام نے دین کو سب کچھ دین کے اوپر قربان کر کے ایسی زندگی حیات ثانی عطا فرمائی کہ دین سبحان اب اللہ، قیامت تک کے لیے زندہ ہے. اور اسی بات کی طرف رسول اسلام جو ہے اپنی حدیث میں صلی ارشاد اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں حسین سے، اور حسین حسین مجھ مجھ سے سے، ہے، اور سبحان میری اللہ. رسالت کی بقا حسین سے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی قبلہ اس پہ گفتگو مزید جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. آپ اس وقت جو ہے وہ کربلا المقدسہ میں موجود ہیں اور ہمارے ناظرین لائیو زیارت کر رہے ہیں ہماری اسکرین سے، جس میں مشائخ کی بھی فوٹیج ہیں، اور جو ہے وہ تمام مسیرے کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کور کریں. وہ ناظرین جو کہ اس وقت کربلا المقدسہ نہیں جا سکے ہیں ان کو گھر بیٹھے جو ہے وہ تمام زیارات کرائی جائیں. قبلہ کیا منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے آپ؟ کیا کچھ دیکھا؟ ابھی آپ تشریف لا رہے تھے تو کیا معاملات ہیں؟ کیا خبر دیں گے وہاں سے؟ جی، یقیناً جو اربعین کی زیارت ہے یہ ایک عالمی اجتماع بن چکا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور جو محبان اہل بیت ہیں وہ اس عالمی سالانہ اجتماع کو ضرور کوریج دیتے ہیں میڈیا سے، لیکن 1400 سال گزر گئے، آج بھی یزیدی فکر اور استکباری فکریں جو ہیں جو ضد اسلام حقیقی ہیں، آج بھی 14 سال بعد بھی یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حب اہل بیت رکھنے والے اتنے بڑے اجتماع میں نہ ان کی شمولیت نظر آتی ہے، نہ ان کی کوئی کوریج نظر آتی. اس سے میں سلام پیش کرتا ہوں اس میڈیا کو جو محبان اہل بیت جو ہے اس اتنے بڑے اجتماع ہر سال اتنا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو امپارٹنس دینے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. خصوصاً اہل بیت چینل کو جو ہے میں ان کی ترقی و کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے سالوں سے کروڑوں کا اجتماع جو ہے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف پیدل مارچ کرتا تھا، اور ہر سڑک چاہے بغداد سے ہو، چاہے ہلہ سے ہو، چاہے بصرہ سے لے کر 20 دن، بلکہ ایران سے لوگ مشہد سے کئی کئی پہلے نکلتے تھے اور پیدل جو ہے وہ آتے تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. بلکہ میں نے ایسے کربلا میں دیکھا کہ وہ انڈیا سے پیدل جو ہے پاکستان کے بارڈر
تک پہنچے اور وہاں سے چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملی، پھر وہ وہاں سے زاہدان سے مشہد، مشہد سے قوم سے بارڈر، بارڈر سے کربلا، مہینے کا سفر کر کے ہندوستان مومنین کو کربلا میں نے ایک سال جو ہے اربعین کی زیارت میں آنکھوں سے ان کی مجھے نصیب ہوئی تھی، جو 6 مہینے کا سفر کر کے کربلا پیدل آئے تھے۔ تو میں سلام کرتا ہوں ایسے بلکہ ایسے زائرین کا استقبال فرشتے کرتے ہیں جو کربلا میں آتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے، روایات میں ہے کہ جس نے عصر عاشور حال من ناصر ینصرنا کی آپ لبیک کہا، اس کے حسین کی زیارت نصیب ہوتی، اور جس روح نے عالم ارواح میں جتنی مرتبہ اللہ یا حسین کہا تھا امام کے استغاثے پہ، اتنی مرتبہ اس حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہر سال کروڑوں کا اجتماع، اس میں بچے بھی، مستورات بھی، اور حتیٰ کہ وہ لوگ آپ لوگوں نے یقیناً میڈیا کے ذریعے دکھایا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، جو اپاہج لوگ ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں، جن کے اور مسائل تھے، وہ زمین پہ گھسیٹ کر اپنے آپ کو کربلا لا رہے ہیں، ویل چیئرز پہ لوگ آ رہے ہیں، وہ بزرگ خواتین و مرد جن کا عام لائف میں ان کا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عشق حسین کی گرمی کی وجہ سے وہ کربلا آتے ہوئے لے کے لاٹھیوں عصا کے سہارے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس سال بھی یہی صورتحال ہے، حالانکہ کورونا کا چیلنج تھا اور جو ہے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں ابھی تک پوری ورلڈ میں، اور ابھی تک پریشان حال ہے، لیکن میں سلام کرتا ہوں ان زائرین امام حسین علیہ السلام کو، چاہے عاشور کی زیارت تھی، چاہے اربعین کی زیارت کے پورے عراق سے، چونکہ مینی طور پہ تو جو مسائل تھے اس میں ڈسکس کرتا ہوں، پورے عراق سے چھوٹے بڑے مستورات، بوڑھے بزرگ جوان سب عاشور پہ بھی آئے، اور وہ جو آپ دکھاتے ہیں ہر سال اس سال، اور اسی طرح اس اربعین پہ بھی لوگ اتنے جوش و خروش سے اور اتنے جذبے سے، اور انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، یعنی حسین علیہ السلام کی محبت کے جذبے کی وجہ سے، ان کی زیارت کے جذبے کی وجہ سے بالکل کروڑوں کی طرح متوجہ نہیں ہے۔ گویا میں کہوں گا کہ جیسے کسی دور کا یزید امام حسین علیہ السلام کو کسی دور کی یزیدیت امام حسین سے نہیں روک سکی، اسی طرح کرونے کی کیا مجال ہے یا کسی اور چیز کی کیا مجال ہے کہ حسینیوں کو حسین سے روک سکے۔ اور بلکہ میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ جیسے قرآن نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن سے کچھ خدا جو نازل کرتا ہے اس میں مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت بھی ہے۔ اسی طرح فرماتا ہمارا ذکر جو ہے اور ہمارے کی جو زیارتیں ہیں، اس میں روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور باقاعدہ اس میں ویڈیوز بنائی گئی جو اتباعت مقدسہ ہیں، جو لوگ شفا اس ان دروازوں پہ اور ان 10 مقامات پہ، بلکہ یہ چیز میں بھی میں نے چیلنج، کوئی ایک جھوٹی خبر دکھاؤ، کوئی رپورٹ دکھاؤ، لوگ عاشور پہ گئے، لوگوں نے عزاداری قائم کی، اور لوگ ابھی اربعین، اور کسی کو نہیں، ایک بھی خبر نہیں ابھی تک کہ کسی ایک بندے کو اس رش کی وجہ سے کرونا ہوا ہو، بلکہ زیادہ لوگ احساس اطمینان اور پرسکون آتے ہیں، اور حالانکہ وہ ماسک وغیرہ پہنے جاتے ہیں، یہ احتیاطی تدابیر اچھی ہیں، جوانوں میں اور لوگوں میں جذبہ ہے تو انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ جیسے کربلا میں عاشور کو عابس شاکری جو امام کے خاص صحابہ میں سے تھے اور مشہور جنگجو تھے، کوفے والے ان کے مقابلے نہیں، تو انہوں نے ان کو لڑنے کے لیے اپنی زرہ اتار دی، پھر مقابلے میں نہ آئے، پھر آپ نے تلوار پھینک دی، پھر بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کسی نے یہ کہا اجننت یا عابس، اے عابس تو کیا مجنون ہو گیا ہے؟ تو عابس کا تاریخی جملہ ہے جو آج بھی وہ جذبہ نظر آتا نے یہ جملہ فرمایا بل حسین اجننی، مجھے حسین کی محبت نے مجنون کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جملہ ہم نے آخری جملہ ہم نے آپ سے فرمائش پہ یہی چیز ظاہرین
جی 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 فرمائیے یہی فرمائیے چیز ابھی مجھے زائرین میں یہ کرونا جنگ کے ہوتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ وہی عابد شاکری والا جذبہ اب بھی زائرین کے اللہ اندر اکبر موجود ہے کہ کرونا کی حب حسین میں وہ اتنے مج چکے ہیں، میں گم ہو چکا، لبیک حسین اور حسین حسین نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی جملات ہم نے جو ہے وہ گزشتہ سال آپ سے فرمائش کر کر اور مصائب کے اندر امام حسین السلام کی جو کہ ایک سلوگن چل رہا تھا، حب الحسین یجمعنا، کہ امام حسین السلام کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا ہے کربلا میں. یہ ہم نے آپ سے فرمائش پہ سنا تھا سارا، کہ یہ جو امام حسین السلام کی شخصیت ہے، امام حسین السلام کی جو برکت ہے، ان فیوز کو، ان برکات کو اگر انسان اس کے اوپر غور کرنا شروع کرے تو آپ یقین کریں کہ یہ اتنی لاتعداد ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آئیں گی اور ختم ہونے میں نہیں آئیں گی. قبلہ امامت کا عہدہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے 9 بیٹوں کو ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، جب امام حسین علیہ السلام جو ہے تشریف لائے تو حدیث مبارک میں ہے رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ خبریں دی، جیسے کہ جبریل نے بتایا کہ یہی بیٹا جو ہے اس کو میری جو امت ہونے کا دعویٰ کریں گے لوگ، وہ پیاسا شہید کر دیں گے. تو بی بی کو یہ ملی تو وہ بھی رونے لگی، اور بی بی نے کہا اگر یہ خیال ہے تو مجھے میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی. اس طرح کی بی بی نے اظہار جملے تو رسول السلام نے دیتے ہوئے فرمایا شہادت میں پروردگار جو ہے امام حسین علیہ السلام نسل میں امامت کو قرار دے گا. جب یہ جملے اللہ رسول اسلام نے ارشاد فرمائے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا پھر میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اگر امامت میرے بیٹے کی اور آ رہی ہے تو پھر ان کی شہادت پہ بھی میں راضی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی وجہ تسمیہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قبلہ پیش کی، کیونکہ عموماً لوگ اس نقطے کی طرف سوچتے ہیں. بہت ظریف نقطہ ہے اور بہت ہی اہم. جب آپ نے اس کو جو ہے وہ بڑی باریکی سے اس کا جواب دیا. قبلہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اس پہ ثواب کے اوپر بات ہو جائے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے طول و عرض سے جو ہے وہ لوگ محدود تعداد ہی، چونکہ حکومت عراق کی پالیسی تھی کہ کچھ محدود تعداد میں لوگ آئیں، جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. انہوں نے 1500 کا سننے میں آیا کہ وہ الاؤٹ کیے، تو محدود تعداد میں لوگ گئے ہیں. بعض جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں 40 کی مشاعر انجام دے رہے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں پیدل چل رہے ہیں، اور قدم یہ نیت کر کے کہ ہم اپنے قدم جو ہے وہ سید الشہداء کی جانب بڑھا رہے ہیں. تو زیارت امام حسین علیہ السلام کے ثواب کے حوالے سے اگر تاریخ کی طرف نگاہ کی جائے تو ہمیں کیا ملتا ہے قبلہ؟ اس کو اگر تھوڑا سا بیان کر دیں. جی، بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسے واجبات مستحبات ہیں، اور جو دین کے امور ہیں حرام ہے مکروہ ہے، بہت ساری چیزوں ثواب. قاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال و اکمال اس میں کو جمع کیا ہے. اور البتہ مستحبات میں بعض علماء نے تو زندگی میں ایک دفعہ، جیسے حج واجب ہے، بعض علماء کا فتویٰ ہے، اور بعض روایات بھی اس کی طرف ہمیں وضاحت سے بیان فرما رہی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی امامت کو فجتا ہے اپنے اوپر، اس کے اوپر ایک مرتبہ حج واجب ہے، فریضہ قرار دیا گیا روایات میں بھی، اور بعض علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے. لیکن اکثر علماء نے اس استحباب موقت بہت زیادہ اس مستحب کی تاکید سے قرار دیا ہے کہ موقت مستحب ہے. اور جتنے بھی مستحبات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ویلیویبل اور زیادہ ریوارڈیبل اور زیادہ رکھنے والا عمل ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام. اور یہ فتاوی جو روایات کی روشنی میں ہے، اور روایات کتاب کامل و زیارات جو ہماری معتبر ترین کتاب ابن کولویر رضوان اللہ علیہ نے روایات کو جمع کیا، سب ائمہ کی زیارات کے ثواب کو لکھا ہے. لیکن اللہ جتنے رسول اسلام جتنا ثواب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ رسول اسلام سے لے کر 12ویں امام تک جتنی روایات وارد ہوئی ہیں، شاید کسی اور ہستی کے بارے میں اتنی روایات وارد نہیں ہوئی.
اور یہ ایک خصوص ہے. ٹھیک، اسلام یقیناً مخلوق سب سے افضل ہے، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا مقام ہے، جیسے خود رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و شباب اہل ابوہما جنت، افضل منہما، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں. یہ حدیث اپنی جگہ اللہ ٹھیک، مولا علی سبحان کا اللہ، مقام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، سبحان اللہ، امام حسن علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ. لیکن بعض جہات سے، بعض ڈائریکشن سے، بعض ہستیوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہے. اور جیسے کہ خود امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا کے صلی ساتھ ایک مکالمہ اور ڈسکشن ہے، جس میں اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور خود امام حسین فرماتے ہیں نانا جیسے اللہ نے مجھے نان کیا ایسا آپ کو عطا نہیں کیا، جیسا مجھے بابا عطا کیا ایسے آپ کو عطا نہیں کیا، جیسے مجھے اللہ، ماں عطا کی مقام والی ایسے آپ کو عطا نہیں کی. تو یہ انڈیویجولز کچھ ایسی خصوصیات ہیں امام حسین علیہ السلام کی، شاید کسی نبی کو بھی نہیں ملی. اور یہ اس کا یہ معنی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام افضل ہے، مجموعی طور پہ یہ تین ہستیاں، چار ہستیاں امام حسین سے افضل ہے: رسول اسلام، مولا علی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام سلام اللہ حسن. علیہ لیکن وسلم، کچھ خصوصیات امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے جو ان ہستیوں کو بلکہ کسی کو بھی نہیں ملی. ان خصوصیات سے ایک خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ذکر ہوا ہے. اور جیسے میں نے کتاب کا حوالہ دیا، اے کامل الزیارات میں ہر قدم پہ معصوم فرماتے ہیں ایک حج عمرے کا ثواب ہے، اور بلکہ اللہ اکبر، بعض روایات میں ہر قدم پہ 10 حج عمرے کا ثواب ہے. اور اللہ بعض اکبر، روایات میں ہم پہ جو اٹھتا ہے مومن کا امام حسین کی زیارت کے لیے، چاہے اپنے اللہ، کنٹری سے وہ چلا ہے، گھر سے جب نیت کرتا ہے، ظاہر جیسے کہ آپ نے فرمایا اپنے گھر سے نیت کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف واقع چل رہے ہیں، تو یقیناً اس چلنے کا ان کی نیت پہ ان کو اجر ملے گا، اور وہ زیارت جب پڑھیں گے دور سے بھی تو ان کو اس کا اجر ملے گا. اور ہر قدم جو ایک مومن اٹھاتا ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 1,00,000 حج عمرے ہے. تو اس میں جو ڈفرنس ذکر ہوا ہے ریوارڈ کا اور ثواب کا، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ روایات عارفن بحق ہی کہ امام حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہو، کوئی معرفت کے ساتھ، زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ معرفت کا جتنا جتنا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک مثلا عام معرفت رکھنے والا انسان ہے، ممکن اسے 1 حج عمرے کا ثواب ملے. اس سے زیادہ معرفت ہے، 10 حج عمرے کا ثواب. ایک فقی عالم خلوص کے ساتھ، زیادہ تقوی کے ساتھ آ رہا ہے، ممکن ہے 100 حج عمرے کا ثواب ملے. اور خود امام زمانہ علیہ السلام تشریف ہر قدم پہ 1,00,000 حج عمرے کا ثواب ملے. تو یہ معرفت اور اخلاص کے درجوں کے اعتبار سے یہ جزا ہے. اور اس میں ایک کویسچن یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ اتنا زیر و ثواب ہے. تو اس کا جواب بالکل واضح ہے روایات کی روشنی میں، جیسے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ اللہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. جب رسول کی رسالت کی بقا امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہے اور تا قیامت تک کے لیے ہے، اور امام حسین قربانی کے بعد جو دین کو زندگی ہے اور ملتی رہے گی وہ امام حسین کی برکت سے ہے. اس وجہ سے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ اتنا اجر و ثواب رکھ دیا ہے کہ تمام کائنات امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو جائے، متعلق ہو جائے، ان سے رابطہ اور کنیکشن پیدا ہو جائے. جب امام حسین سے متعلق ہو جائے گی تو اصلی دین بھی مل جائے گا، اور دنیا بھی ملے گی، آخرت کی نجات بھی ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ اس کو تھوڑا سا گفتگو کو ہم چاہیں گے تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں، اور اربعین کی زیارت کی اہمیت کی طرف، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین کی زیارت کو مخصوصی شمار کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا جہان سے عموماً عراق الٹ پڑتا ہے اربعین کے اوپر. عموماً عاشورہ پہ وہ لوگ جو کہ مختلف اپنے اپنے علاقوں میں پڑھتے ہیں، مگر اربعین پہ وہ سید الشہداء کی جانب ضرور آتے ہیں. اربعین کی زیارت کی اہمیت کے اوپر قبلہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی، میں اس مقام پہ ایک فرمان امام ایسا پیش کروں گا کہ بسم اللہ. جس میں آپ نے 5 علامتیں ذکر کی ہیں مومن کی. علامات المومن خمس، 5 ہاں، علامتیں ہیں. فرمایا صلاۃ 51، یعنی 17
رکعت فریضہ ہے روزانہ کا، اور باقی 34 رکعت ڈیلی کے جو نوافل ہیں، یہ 51 رکعت کامل مومن کے لیے یہ علامت کرا۔ اور فرمایا تختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، والجہر اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، والتعفیر بالجبین، اور اپنی پیشانی کو مٹی پہ کربلا رکھتا ہے، اور آخری علامت کرا دی وہ زیارت الاربعین، یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ چہلم کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تو میں اللہ اکبر۔ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی سب ائمہ نے اس کو اہمیت دی بھی، اور اپنے چاہنے والوں کو اس کی طرف متوجہ بھی کیا، اور خصوصاً چہلم کی طرف متوجہ کیا۔ اور اس میں ایک ریالٹی اور حقیقت اور راز کی بات بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ جناب زینب سلام اللہ سلام اللہ علیہ وسلم۔ شام سے واپس آ رہی ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے پوچھا کہ اب یہاں دو راستے، ایک کربلا کی طرف جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گی؟ کون سا راستہ اختیار سیدہ کریں؟ نے اپنے بھائی کی محبت میں جو ہے کربلا کا راستہ اختیار کیا، اور چہلم پر، جیسے کہ بعض روایت بتاتی ہیں، چہلم پر آپ یہاں پہنچی تو وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اور باقی سلام اللہ۔ قافلے کا اتنا زیادہ اور عملی سیرت تھی کہ وہ اتنے مزیل کے، اتنی قید و بند کی صحبتیں اٹھا کے پھر بھی کربلا آ کے گریہ کیا اور 3 دن یہاں قیام کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سے زینب سلام اللہ علیہ جو تھا، اس کی برکت سے، جیسے جناب حاجر کا جو ہے وہ دوران جو ایک نبی کی محبت میں صفا و مروہ میں خدا کو وہ دوڑ اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے اسے حج کا رکن بنا دیا۔ ہر حاجی کو دوڑنا ہوتا ہے، وہاں دوڑ لگانی ہوتی ہے، سوائے جو مریض ہے ان کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا سلام کربلا اللہ میں چہلم پہ آنا کو اتنا اخلاص اور اتنی قربانیوں کے بعد تھا، اور حب حسین میں تھا کہ اللہ نے اس کو بھی اس حاج سے بھی بڑا اجتماع بنا دیا۔ جناب زینب کی سیرت اور ان کی اس عمل کو زندہ کر دیا اللہ نے قیامت تک کے لیے۔ مختصر اگر میں یوں کہوں کہ رسول کے دین کو، رسول اسلام نے سب انبیاء کی محنت کو بچا لیا، حسین نے ہاں، رسول اسلام کی محنت کو بچا لیا، اور جناب اللہ اکبر۔ زینب نے امام حسین کی محنت کو بچا لیا۔ اور اللہ جس کا اکبر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ اربعین کا یہ اتنا بڑا جو اجتماع ہے، یہ ہمیں ہر سال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور عاشقان حسین پوری دنیا سے ہر سال اس خواہش اور تڑپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اچھا قبلہ، اس میں جو ہم نے نوٹ کیا، جو ہم نے چیزیں دیکھی، اس کے اندر پوری دنیا اور سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی دنیا میں کسی بھی مذہب کے اجتماعات ہوں، کوئی بھی ہو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ اگر مہنگی نہ بھی کی جائیں تو لوگ خریدتے ہیں، اس میں لوگوں کا، دکانداروں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ اتنا کمائیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک چیز دیکھی، یہاں پر غریب سے غریب بھی جو شخص ہے، جس کے جو نادار اور مساکین کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی پہلے سے ذخیرہ رکھتا ہے کہ اربعین میں جب زائرین آئیں گے تو ان کی خدمت کروں گا، ان کی ضیافت کروں گا، اور وہ اپنے حد الامکان جو ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں کی ضیافت کر رہا ہوتا ہے۔ چیزیں جو ہے وہ دنیا کی کوئی چیز میں نے ایسی انسانی ضرورت کی نہیں دیکھی، کھانے پینے کی، چلنے پھرنے کی، جو بھی انسانی جسم کو اس کی ضرورت ہو، جو کہ اربعین کے اندر، اس واک کے اندر فری جو ہے وہ تقسیم نہ ہو رہی ہو۔ یہ جذبہ جو عالی شان جذبہ ہے، یہ جو ایک عجیب قسم کی اس کے اندر روح ہے، یعنی راستے میں روک روک کے باقاعدہ منت سماجت کر کے زائرین کو روکتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ قیام کریں، قیام کریں، آپ جو ہے وہ تھوڑا سا سستا لیں۔ مطلب یہ پوری دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا۔ اس کی ایک ریزن جو میں سمجھتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کی السلام علیکم۔ زمین خریدی تھی، حالانکہ یہ صحرا اور جنگل تھا، اس زمین بھی متعجب تھے کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ اس زمین کا کیا کریں گے، اس سے تو کوئی زراعت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے خرید کے پھر وہ ان بیچنے والوں کو اس شرط پہ ہبہ کر دی تھی کہ جب میرے زائر آئیں گے
دن آپ ان خلافت اور اسے میری قبر کے بارے میں بھی بتا. تو یہ ایک تو ریزن ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کی تو وصیت جو عراقی قبائل کے اندر نہ رہی اور میں ان کی وجہ میں میرے دوسری وجہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے چونکہ اتنی بڑی قربانی دی ہے اور خود ان کے شعارات میں باقاعدہ کے مواقع پہ یہ نعرے لکھے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے عربی زبان میں کہ جس ہستی نے اپنا خون دے کے اور اپنا ہاں سب کچھ قربان دے کے تمہاری دنیا و آخرت بچائی ہے، تمہاری نسلوں کی وہ انسانیت اور دین سکھایا ہے، لہٰذا اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر. یعنی یہ ایک فکر لی ہے انہوں نے کربلا سے کہ کربلا عطا کا نام ہے، کربلا فیاضی اور سخاوت اور جود کا نام ہے. کربلا جو ہے وہ اس میں دنیاوی تجارت نہیں، اس میں آخرت کی تجارت ہے. کربلا اگر ایثار میں کا یہ نام کہوں ہے، قبلہ، اگر میں یہ کربلا کہوں کہ وفا کا اسلام نام ہے، کی، کربلا خدمت کا نام ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ تشریف لائیں اربعین پر، تمام اپنے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، کسی قوم ملت کسی مشرب سے تعلق ہو، اگر میں یہ کہوں کہ آپ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ اصل اسلام کی شبیہ کیا ہے، اصل اسلام جو اسلام محمدی تھا وہ اصل اسلام کیا ہے. میں اموی اسلام کی بات، عباسی اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں اصل اسلام جو اصل اسلام کی روح ہے، اگر اس کی طرف میں کہوں کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر اسلام کی اصل روح موجود ہے، اسلام محمدی کی، تو کیا یہ بات درست ہے قبلہ؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، تو رسول اسلام نے تو کلیئر فرما دیا کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے. اور آج یہ اربعین جو ہے یہ عملی سیرت ہے مومنین کی، اور سیرت میں جو خدمت انسانیت نظر آتی ہے جیسے آپ نے اس کو تفصیلی بیان فرمایا، اور یہ مناظر جیسے آپ دکھا رہے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے بھی، جو خود لوگ یہاں پہنچے انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ جو اصلی اسلام ہے ان انسانیت اور خدمت اور حقوق انسان کا جو جنبہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. اور یہ اربعین میں عملی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانیت کا احترام کیا ہے، اور انسانوں کا احترام جو ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور کربلا سے ہمیں کس کس چیز کا درس ملتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ دیا ہے، ہماری درس کا کربلا کربلا. ہر عقیدے کا درس ہے یا عمل کا درس ہے، ہر درس عملی طور پہ کربلا سے ملتا ہے. اور اس درس کو مومنین محبان اہل بیت، محبان حسین اربعین کی یہ جو واق ہے اس کو بن کے اس کربلا کو دکھاؤ. اصلی اسلام یہ ہے، آؤ حسین کو پہچانو، آج بھی تمہاری دنیا کی بھی مسائل کا اس میں حل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت 10 منٹ مزید اور ہیں، ایک سوال اور کر لیں اس کے بعد ہم مصائب کی طرف بڑھیں گے. قبلہ زیارت کرنے پر دنیا اور آخرت کے اندر کیا انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں ذرا ڈفرینٹ حوالے سے نظر آتے ہیں، آخرت کے روحانی ہوں گے، تو اس میں دونوں حوالوں سے اگر اس میرے سوال کا آپ کور کریں قبلہ. جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ امام حسین علیہ السلام، جیسے کہ روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس ہستی کی زیارت پہ بہت سارے ائمہ سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ جب کوئی مومن اپنے گھر سے چلتا ہے زیارت کا ارادہ کرتا ہے تو پہلا کہتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں، یہ تو وہاں سے چلتے ہوئے بھی ارادہ ہوئے بڑی نعمت، اتنا بڑا خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور فرشتے جو ہیں جب بندہ کربلا میں پہنچتا ہے تو مومن کا استقبال کرتے ہیں، اور جو زیارت کر کے وقت لگتا ہے اس کو الوداع جائے تو اس کی عیادت کے لیے فرشتے آتے ہیں. خدا نخواستہ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. یہ تو اکرام جو ایک مومن کو جو ظاہر ہے، اسی طرح اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کی. اور بلکہ بعض روایت میں کہ وہ دن جو امام حسین علیہ السلام زیارت میں صرف ہوئے وہ اس کی زندگی شمار ہی نہیں ہوتے. بعض روایت میں کہ اس کی زندگی طولانی ہو جاتی ہے. اور بہت ساری روایات میں ہے
کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اگر مریض ہے تو خدا اسے صحت عطا فرماتا ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کہ جس طرح قبے کی یہ خصوصیت اور ان کی خصوصیت ہے کہ اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے امام علیہ السلام کی قبر کی تربت اور مٹی میں شک کیا۔ آج میڈیکل کے شفا دور سبحان میں اللہ سائنس نے اتنی ابھی تک ترقی نہیں کی ہے کہ وہ تمام امراض کی کوئی ایک کر سکے۔ یہ حسین علیہ السلام کے قبر کی طرف سے اللہ نے اتنی برکت اور شفا رکھی ہے کہ تمام امراض کا اس میں علاج رکھا ہے۔ اور مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آتا ہے، سید نعمت اللہ جزائری ہمارے عالم دین گزرے ہیں، اس وقت بصرے سے کربلا طرف جو ہے وہ ریل اور ٹرین کے ذریعے لوگ آتے تھے، تو وہ کتاب قصص و خواتر ایک علماء کے قصے، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ اور یہ جزائری جو ہے یہ اب چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے، اس وقت یہ جدید دور نہیں تھا تو ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو مولا حسین کی زیارت کے لیے آ رہے راستے میں جیسے دیہاتوں سے لوگ، ان کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، وہ جب سوار ہوئے اس ٹرین کے اندر تو ان کے قدموں کی مٹی اٹھا کے آیت اللہ جزائری نے زائرین جو امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے تھے اللہ اپنی اللہ آنکھوں میں ڈالی، تو وہ اس واقعے میں لکھا ہے کہ پھر آیت اللہ جزائری کی آنکھیں ویسے ٹھیک ہو گئی جیسے تھی، اور پوری زندگی پھر ان کی آنکھوں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے اللہ قدموں سے اللہ لپٹی ہوئی خاک کا مقام ہے۔ بلکہ ایک مشہور واقعہ مجھے یہاں پہ بھی ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے منت مانی تھی، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، خدا مجھے اولاد دے، میں امام حسین کے زائروں کا قاتل اسے بناؤں گا، اللہ نے اسے اولاد دے دی۔ وہ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، تو باپ نے کہا کہ آپ جا کے منت کو پورا کر۔ وہ اس زمانے میں جو سے قافلے آتے دور دور سے، وہ راستے پہ بیٹھ گیا اور وہ اس کو نیند آ گئی، قافلہ گزر گیا اور اس عالم میں خواب میں دیکھا۔ اس پہ باقاعدہ شعراء نے عربی میں اشعار، اور جب وہ خواب میں دیکھتا کہ فرشتے اسے جہنم لے جا رہے ہیں، تو اچانک آواز آئی کسی چھوڑ، اس کے جسم کے اوپر امام حسین علیہ خاک پڑ السلام گیا کی زیارت پہ جانے والوں کے قدموں کی خاک پڑ گئی، اب یہ جہنم نہیں جا سکتا۔ تو اللہ اللہ یہ مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے زائروں سلام کا، تو اس مقام پہ میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اجر ملتا ہے دنیا میں وہ اپنی جگہ، جو دنیاوی برکات ہے زندگی میں طولانیت اور رزق میں برکت، اور جو بھی کرب میں کوئی بندہ آئے خدا اس کے کرب اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ہاں بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ممکن ہے تو ہے، اس میں اس کے لیے مصلحت ہو بندے کے لیے آخرت میں جو، وہ اور بات ہے۔ اور روحانی جنبے سے بھی انسان کے اس میں زیارت کے بعد اگر خود انسان آئیڈیا لگائے، زیارت سے پہلے اور بعد میں اس کی روحانیت میں فرق آتا ہے، اور روز قیامت امام حسین علیہ السلام کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی۔ بعض جزاک اللہ روایات میں ہے کہ جب زائر امام حسین کربلا میں آتا ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے زائروں کو جنت ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اپنی والدہ گرامی سے کہتے ہیں، اپنے باپ سے، اپنے نانا کے میرے زائروں کے لیے استغفار کریں۔ اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا زائر امام حسین علیہ اللہ السلام کا۔ سبحان اور اللہ روز قیامت امام حسین علیہ السلام کی سلام شفاعت سے یہ زائر جو ہے بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت جائیں گے۔ تو یہ سارے وہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے آخری روایت عرض کرتا ہوں مقام پہ کہ روز قیامت جن لوگوں نے امام حسین کی نہیں کی ہوگی، جب وہ زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی امام حسین علیہ السلام ہوتے اور ہمیشہ امام کی قبر کے پاس رہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹائم ہمارے پاس دامن وقت میں جو ہے وہ گنجائش کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے پاس مشکل سے جو ہے وہ قبلہ تقریباً 5 منٹ موجود ہیں۔ اسیران کربلا کے مصائب قبلہ آپ سے سنیں گے، وہ بیان فرمائیے، کیونکہ آج 18 تو ہو ہی گئی ہے اور 2 دن بس بیچ میں، ایک دن حائل ہے اربعین میں، تو اسیران کربلا کے مصائب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ قبلہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ سننا چاہیں گے، اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس بارگاہ میں، اس رائے آل محمد کی بارگاہ میں غصہ پیش کرنا چاہیں گے۔ جی وہ یقیناً مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ حاکلہ ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیا، کہ میرے اتنے مصائب آئے، اگر دن
دنوں پہ آتے شہراتوں میں بدل جاتے. یقیناً جناب سیدہ زہرا پہ بہت ہے بابا ہے، لیکن میں دربار میں گئی تو بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی. ماں جار میں گئی تھی تو سر پہ چادر تھی، جب بیٹی گئی نہ سر پہ چادر تھی، ہاتھوں میں رسیاں تھی. جب ماں دربار میں گئی حسن حسین کو اور مولا علی کو زندہ واپس لے کے آئی، لیکن جب بیٹی جا رہی تھی دربار میں کہیں عباس کا سر نظر آتا تھا، کہیں مولا حسین کا سر نظر آتا تھا، کہیں علی اکبر کا سر نظر آتا تھا، اور اس ہجوم میں کوئی راستہ نہیں دیتا ہے. کوفے کا دربار ہو اور بی بی کہتے نظر آتی تھی الکوفہ اما تستحون، تمہیں شرم نہیں آتی ان تنظروا الی حرم رسول اللہ، رسول کی بیٹیوں کی طرف گئے ہو. لیکن کوئی نہ چادر دیتا تھا نہ بیبیوں کو راستے ملتے تھے. اور جب شام چونکہ 40 قریب ہے، جب شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو شیخ بہائی لکھتے ہیں اوقف اہل البیت علی باب شام 3 ایام، کہ اہل بیت کو 3 دن شام کے دروازے پہ روکا گیا. وجہ کیا تھی؟ دربار سجتے رہے، بازار سجتے رہے اور انتظام ہوتے رہے کہ کیسے جشن منانا ہے. جب شام کے دربار میں ثانی زہرا، وہ علی کی بیٹی جو نانا کی مزار پہ رات کو جاتی تھی، پھر بھی چراغ بجھا دیا جاتا تھا، جب بدماشوں کے ہجوم میں پہنچی تو امام سجاد کا بہت سخت امتحان ہوا ہے. غیرت کسی خدا کسی بھی مومن کو غیرت کے امتحان میں مبتلا نہ کرے. امام سجاد نے غیرت کا امتحان دیا. صابر امام کی زبان سے یہ جملے نکلے لدی امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں آج ناصر نہ دیکھتا کہ میری پھوپھی ننگے سر ہاتھوں میں رسیاں بازاروں میں شرابیوں کے درباروں میں ہے. زداروں قافلہ چلا. امام سجاد فرماتے ہیں سہل ابن سعیدی، یہ امام رسول السلام کا صحابہ کہتا ہے مولا میرے لئے کوئی حکم. امام نے ارشاد فرمایا سہل اس طرح کر، یہ نیزہ برداروں کو تھوڑے درہم و دینار دے تاکہ یہ سر آگے لے جائیں، لوگوں کی نگاہیں سر دیکھنے میں مشغول ہو جائیں، تاکہ میری پھوپھیوں کی طرف لوگوں کی نگاہیں نہ جائیں. عزاداروں میں اتنا کہوں گا. سال دوبارہ آیا، کہا مولا کوئی اور حکم؟ امام نے کہا سال اگر کوئی پرانا کپڑا مل سکتا ہے. سال کہتا ہے مولا پرانا کپڑے کا آپ کیا کریں گے؟ امام نے ارشاد فرسال یہ جو گردن میں توق ہے اس نے میری گردن کو زخمی کر دیا. سال کہتے ہیں میں نے نا کپڑا لے کے آیا، جب امام نے توق اٹھایا کہ نیچے سے تازہ خون جاری ہوا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب غالبون. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. جو مریض ہے مومنین و مومنات ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. سب زائرین کی زیارت کو قبول فرما. جو مومنین نہیں آ سکے پروردگار ان کو بھی ہمیشہ زیارت امام حسین نصیب فرما. اہل بیت چینل کو دن دگنی رات چگنی طرح فرما. اس کے جتنے بھی راکین ہیں، معاونین ہیں، برادر موسی صاحب، ان کے متولی حضرات، ان کے عمل کو ہمیں قبول و مقبول فرما. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. صلی اللہ محمد وعلیہ. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور بھی ہیں اور ممنون بھی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم